السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 166 ایپیسوڈ نمبر 166 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 501، حسین لونڈی کی قیمت۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ بصرہ کے بازار سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک لونڈی کو دیکھ کر اس کے مالک سے اس کی قیمت پوچھی۔ وہ کہنے لگا کہ آپ درویش آدمی ہیں، آپ اس کی قیمت نہیں دے سکیں گے۔ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کیا مال ہے؟ میں نے بڑی بڑی گراں قدر لونڈیوں کا بیانہ دے رکھا ہے، اس لونڈی کی قیمت تو میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو کھجور کی 2 گٹھلیاں ہیں، وہ اس لیے کہ اس لونڈی میں بہت سے عیب ہیں۔ 2 دن عطر نہ لگائے تو بدن سے بو آنے لگے، مسواک نہ کرے تو منہ گندا ہو جائے، کنگھی چوٹی سے غافل رہے تو سر میں جوئیں پڑ جائیں، زیادہ عمر والی ہو تو بڑھیا کہلانے لگے، کسی مہینے میں حیض اور کسی وقت نجاست سے خالی نہیں۔ بھائی جان، میں نے ان لونڈیوں کا بیانہ دے رکھا ہے جو کافور اور مشک اور سراسر نور سے پیدا ہوئی ہیں، جن کا لعاب دہن کھارے دریا کو میٹھا کر دے، جن کا تبسم مردے کو زندہ کر دے، جن کا چہرہ چشمہ آفتاب کو گدلا اور جن کی خوشبو سارے جہان کو مہکا دے، اور جن کی صفت حوریں خیموں میں پردہ نشین ہیں۔ اس شخص نے پوچھا کہ ایسی حسین و جمیل لونڈیوں کی کیا قیمت ہے؟ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، خواہشات کا ترک، نفس کو مارنا اور رات کو 2 رکعت پڑھ لینا۔ اس شخص نے اپنے تمام غلام اور لونڈیوں کو آزاد کر دیا اور اللہ کی راہ میں سب کچھ لٹا کر گوشہ نشین ہو گیا۔ سبق: دنیا کی ہر چیز فانی اور غیر مکمل ہے، اخروی نعمتیں باقی رہنے والی اور پاک ہیں۔ خواہشات کے ترک اور نفس پر قابو سے بڑے بڑے انعام حاصل ہوتے ہیں۔ حکایت نمبر 502، گناہ کرنے کا طریقہ۔ ایک شخص حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آیا اور کہنے لگا، کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میں برے کام بھی کرتا رہوں اور میری گرفت بھی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، 6 باتیں قبول کر لو، پھر جو جی چاہے کرو، تمہیں کوئی گرفت نہیں۔ اول یہ کہ جب تو کوئی گناہ کرے تو خدا کا رزق مت کھا۔ اس نے کہا، یہ تو بڑی مشکل بات ہے، رازق تو وہی ہے، پھر میں کہاں سے کھاؤں؟ آپ نے فرمایا، تو یہ کب مناسب ہے کہ تو جس کا رزق کھائے پھر اسی کی نافرمانی کرے؟ دوسری بات یہ، اگر تو کوئی گناہ کرنا چاہے تو اس کی حکومت سے باہر نکل کر کر۔ اس نے کہا، تمام جہان تو اسی کا ہے، پھر میں بھلا کہاں نکلوں؟ آپ نے فرمایا، تو یہ بات بہت بری ہے کہ اس کی حکومت میں رہ اور اسی سے بغاوت کر۔ تیسری بات یہ کہ جب کوئی گناہ کرے تو ایسی جگہ کر جہاں وہ تجھے نہ دیکھے۔ اس نے کہا، یہ تو بہت مشکل ہے، اس لیے کہ وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ کب ممکن ہے کہ تو اس کا رزق کھائے، اسی کی حکومت میں رہے اور اسی کے سامنے گناہ بھی کرے؟ چوتھے یہ کہ جب ملک الموت تیری جان لینے آئیں تو ان سے یہ کہنا کہ ٹھہر جا، مجھے توبہ کر لینے دے۔ اس نے کہا، وہ مہلت بھلا کب دے گا؟ آپ نے فرمایا، تو مناسب یہی ہے کہ تو اس کے آنے سے پہلے ہی توبہ کر لے اور اس وقت کو غنیمت سمجھ۔ پانچویں یہ کہ قیامت کے دن جب حکم ہو اسے دوزخ میں لے جاؤ
تو تو کہنا میں نہیں جاتا۔ اس نے کہا وہ زبردستی مجھے لے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تو اب تو خود ہی سوچ لے، کیا گناہ تجھے زیبا دیتا ہے؟ وہ شخص آپ کے قدموں میں گر گیا۔ سبق: جو بندہ خدا کا رزق کھاتا ہے، اس کے ملک میں رہتا ہے، پھر اس کا رزق کھا کر اس کے ملک میں رہ کر پھر اسی کے سامنے اس کی نافرمانی کرے، یہ کس قدر نامناسب ہے۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ گناہ سے بچتے رہیں۔ حکایت نمبر 503، رفیق جنت۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ تعالی نے ایک روز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، الہی، جو عورت جنت میں میری رفیق ہوگی میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب سو گئے تو خواب میں ان سے کہا گیا کہ تمہاری رفیقہ جنت سلامہ نامی ایک عورت ہے جو فلاں فلاں مقام میں بکریوں کا ریوڑ چرا رہی ہے۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی اٹھے تو وہ علاقہ جس کا نشان و پتہ خواب میں بتایا گیا تھا اس کی طرف آپ چل پڑے۔ جب اس علاقے میں آپ پہنچے، وہاں آپ نے ایک عورت کو بکریاں چراتا ہوا دیکھا۔ آپ نے اس سے سلام کیا۔ اس عورت نے جواب دیا، وعلیکم السلام یا ابراہیم۔ ابراہیم نے کہا، بھلا تجھے کس نے بتایا کہ میں ابراہیم ہوں؟ وہ بولی، جس نے آپ کو اس بات کی اطلاع دی کہ میں آپ کی رفیقہ جنت ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بولے، اے سلامہ، مجھے کچھ نصیحت کر۔ کہا، شب بیداری اور رات کو نماز تہجد پر مداومت اختیار کیجیے، اس لیے کہ رات کا قیام بندے کو اپنے رب کی طرف پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو اگر محبت الہی کا دعویٰ ہے تو رات کی نیند چھوڑ دیجیے۔ حکایت نمبر 504، جمال حق۔ ایک عورت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کر کہنے لگی، یا حضرت، میرا شوہر دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر اس کے نکاح میں اس وقت 4 عورتیں نہیں ہیں تو دوسرا نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے۔ وہ عورت بولی، یا حضرت، اگر غیر مردوں کو عورت کی طرف دیکھنا جائز ہوتا تو میں اپنا چہرہ کھول کر آپ کو دکھاتی تاکہ آپ مجھے دیکھ کر بتاتے کہ جس شخص کے نکاح میں میرے جیسی خوبصورت عورت ہو اسے میرے سوا دوسری عورت سے نکاح کرنا لائق نہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے عورت کی یہ بات سنا، ایک نعرہ مارا اور رونے لگے۔ اس کا سبب پوچھنے پر آپ نے بتایا، میرے ذہن میں اس وقت یہ خیال آیا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے، اگر دنیا میں کسی کو مجھے دیکھنا جائز ہوتا تو میں اپنے جمال سے حجاب اٹھا کر اس پر ظاہر ہو جاتا تاکہ وہ مجھے دیکھتا پھرے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کا مجھ جیسا رب ہو اس کے دل میں مجھے چھوڑ کر کسی اور سے محبت نہیں ہونی چاہیے۔ سبق: اللہ کو چھوڑ کر غیر سے محبت کرنا یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ حکایت نمبر 505، ایک باقی۔ ایک شیر فروش دودھ بھرے پیالے بیچ رہا تھا، آواز لگا رہا تھا، ایک باقی رہ گیا، ایک باقی رہ گیا۔ حضرت شبلی نے آواز سنی تو ایک نعرہ مارا، فرمایا، ایک ہی باقی رہ جائے گا، ایک ہی باقی رہ جائے گا۔ سبق: خدا کے سوا سب پر فنا آنے والی ہے۔ حکایت نمبر 506، ولی کا تصرف۔ ایک شخص حضرت منصور بتائی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو آیا۔ حضرت نے اسے دیکھ کر فرمایا، میں نے ان آنکھوں کے درمیان بدبختی کا سطر دیکھا ہے۔ اس شخص نے جب یہ سنا بڑا پریشان ہوا اور الٹا پھرا۔ حضرت شیخ احمد رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں داخل ہوا۔ شیخ عبداللہ نے اسے دیکھ کر ہوا میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی شے کو آپ مٹاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ شخص حضرت منصور کی مجلس میں گیا تو انہوں نے دیکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شیخ احمد رفاعی کی برکت سے اسے سخاوت کے دفتر سے نکال کر سعادت کے دفتر میں داخل کر دیا۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔